آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں. صحیح بخاری میں حدیث. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی. کہنے لگی خاوند میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا. تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں, کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی, چیک نہیں دیا, وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا, بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری. اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے, بخاری پڑھ رہا ہوں, ان کی رسیاں باندھی. پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا, تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا. وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا, یہ بھی تیرا ہی ہے, دے دیا تجھے. اب چلے گئی وہ خاتون. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں, آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں, تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نقدی پیسے بھی دے دیے. حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے, میں جانتا ہوں. یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے, اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے. میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو. فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے, خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا, اسے آنا کیوں پڑا. عزیز دوستو یاد رکھنا, اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے, وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے, لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس بچ, اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے, اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے, ہر شے, ہر چیز, حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان بھی, دعائیں بھی. پیسہ بچ جائے, گھر بچ جائے, باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے, انداز بڑا نرالا ہے. ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری. میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں. یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی, تو 4-4 5-5 رانے جنہوں نے 6-6 بکرے کیے, وہ پہلے انہوں نے سائڈ پہ کر لی. مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے, ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے, ورنہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائڈ پہ کرو اور باقی پھر اکٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دو. اللہ کی راہ میں جو دینا ہے, جو اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ, اور اللہ کی راہ میں دینا ہے معاذ اللہ تو اس کا سٹائل اور ہے. فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی, 1-1 2-2 3-3 4-4 بانٹتے رہے. چادریں تھی عورتوں والی. اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی. آخر میں جو رہ گئی نا, صبر کریں تے موتی مل سن, تے ذکر کریں تے ہیرے. یہ صبر کریں تے موتی مل سن, ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں, نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن, ذکر کریں تے. آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے. تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا, تو بیٹھا رہ, تو ڈرنا دے, پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے. وہ ختم ہو گئی بات. صبر کیا نا جب, وہ چادریں ساری, تو ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی, وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر, بڑی حسین ہے, اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے, یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی.
تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہیں. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر, تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی, کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے, پنیر لانے والی ہے, گھی لانے والا ہے, ستوؤں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے, فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں, عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں. 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے, ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے وہ گوشت نہیں کھاتا, میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے, کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے, اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں, اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں, لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی, اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں, کہتے ہیں کھائیں, ہم نے وضو کر کے پکائی ہے. یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا, تو آپ مہربانی کریں, وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے, ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے, آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا. فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا, میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی, پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں, اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں, فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر. اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر, گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے, یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں. ابھی کہتے ہیں ابھی تجھے گھی مل سکتا, حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا, حالات بدلے, بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2-3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں, وہ 3 ہی دے دیتے, ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار. قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں, تو تربوز کھا رہا. خبردار, جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی, یہ صحابی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی, قحط ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے, حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا, مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر, رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے, کبھی بند نہ ہو, وہاں سے تو کرم ملتا ہے. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے, ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے, تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا, پشت پہ رکھا, کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے, ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو, تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار, میں تھک گیا ہوں, تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا, چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا, میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا, جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے, اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے, تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا, اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے
کھانا کھایا. تو میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا. اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے. اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہوں نے خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا، پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرے لیے جینا. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا